بالکل ٹھیک ہے. اور عثمان شاہد آپ بھی کیونکہ فرما رہے تھے گفتگو کے آغاز میں بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا بڑا ضروری ہے, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ بیس بنانی پڑے گی. بلیک اکانومی کا سائز 3 گنا زیادہ ہے, اسے ہمیں ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. ٹیکس ایویژن بہت زیادہ ہے, ہم ریلائی نہیں کر سکتے ریمیٹنس کے اوپر. جو کنٹری ریمیٹنس پہ چلے گا اور اپنے ایکسپورٹ لیٹ ان کی گروتھ اس طرح سے نہیں ہوگی تو اس کے پاس تو فسکل اسپیس ہی نہیں ہے. جب ڈیٹ سروسنگ کرنے کے بعد تو بچتا ہی کچھ نہیں. اور جس طریقے سے میں نے کہا کہ 63% ہمارا یوتھ بلج ہے اور ہماری پاپولیشن جو ہے, لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہماری پاپولیشن تو نو ڈاؤٹ ہے, لیکن وہ ہماری ایک لائبلٹی اس طرح سے بنتی ہے کہ جب لارج ڈپینڈنٹ بیس جو ہے 68% آف پاکستان ہے, مطلب صرف اور صرف 32% لوگ کام کر رہے ہیں اور 68% جو ہیں ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو میرے خیال میں جس طرح مزمل صاحب نے بات کی کہ ہمیں اسکلڈ لیبر چاہیے. دیکھیں اگر وہاں سے گلف سے لوگ واپس آتے ہیں جو صورتحال ہے تو کون آئیں گے واپس؟ پلمبر آئیں گے, ٹیکنیشین آئیں گے, الیکٹریشین آئیں گے, تو ان کو تو ابزارب نہیں کر سکتا یورپ, آگے پیچھے کہیں ہم انہیں بھیج نہیں سکتے. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کے حوالے سے ایک اوور ہالنگ کرنے کی ضرورت ہے اور ریسرچ ڈریون پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے. عثمان صاحب یہ بھی اگر یہ لوگ اگر واپس تب بھی آئیں گے جب یہاں پہ وہاں سے اچھی اپرچونٹی ان کو ملے گی. جی میں وہی تو بتا رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ہم نے جو اس کی اپنا لیبر تیار کرنی ہے, اگر ہم نے باہر انہیں بھیجنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اکیڈیمیا میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس کی مارکیٹ کے اندر یوٹیلیٹی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں خود اپنا اس کا پارٹ ہوں. تو مجھے لگتا ہے کافی چیزیں ایسی ہیں جس کو اپنا سگنیفیکنٹلی جو ہے ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے اس کانٹیکس کے اندر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کشمیر کا ذکر نہیں ابھی تک ہوا جو ہم نے کنورسیشن کی ہے اس کے اندر, کیونکہ اسٹارٹ ادھر سے ہی ہوا تھا. کشمیر سے متعلق لٹریسی نہیں ہے. میں اگر میڈیا کی بات کروں تو میڈیا کے اندر کشمیر سے متعلق ڈیسک ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ انسیڈنٹ ہو جائے تو وہ خبروں کے اندر آئے, وہ تو مسلسل انڈر سیج اور انڈر سرویلنس ہے. 2018 کے بعد جب سے انہوں نے ایبروگیشن کی ہے 370 کی اور 35 کو انہوں نے ریووک کیا وہاں کے اوپر ہے. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو بھی پولیٹیکلی ہمیں ٹاؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں فیوریبل سینیریو اس طریقے سے اویلیبل ہے. اور دوسری طرف نو ڈاؤٹ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہم نے اٹھانی آواز IWT کی. آپ دیکھیں ایکٹ آف وار ہے کہ ہماری 78% جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ان پانیوں کے اوپر ہے جس کو انڈیا چوک کر کے بیٹھا ہوا ہے. اور ہم جو لا آف ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لیگل اپنا بیٹل جو ہے انٹرنیشنل جتنے ارینا کے اندر انٹرنیشنل فورا ہے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ڈپلومیٹک کلاؤڈ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورا کے اوپر اس وقت انفلوئنس ہے. ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں UN سیکورٹی کونسل کے. ہیومن رائٹس جو کونسل ہے اس کے اندر ہم نے سیٹ ابھی سیکیور کی ہے. 1988 کی کمیٹی جو ہے طالبان سے متعلق وہ ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ ہم کو چیئر کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو UN سیکورٹی کونسل کا میکانزم ہے. تو مجھے لگتا ہے ان فورم کے اندر بھی اس چیز کو ریزونیٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت حالت جنگ میں, اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں آپریشن سندور 2.0 میں دیکھیں اوورٹلی ہم نے مینیج کیا, تو وہ کوورٹلی کیا کہ ویسٹرن بارڈر سے ہمیں انگیج نہیں کر رہے, کیا ہمیں بلیڈ نہیں کر رہے وہاں کے اوپر ہے, کیا بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے اس کے اندر وہ اپنا ڈیو رول پلے نہیں کر رہے. تو کرنے کو تو بہت کچھ ہے پاکستان کے اینڈ کے اوپر, لیکن پھر وہی بات ہے کہ پولیٹیکل جو اس وقت وولٹیلیٹی ہے, جو سچویشن اس طرح سے پریکیریس ہوئی ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ آنے کی ضرورت ہے. اور باقی یہ سارا کچھ ریاست نے نہیں کرنا ہوتا, گورنمنٹ نے بھی کرنا ہوتا ہے. اگر ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہے تو ہمیں بھی اس چیز کو سینسٹائز کرنا ہے کہ ہم بھی رسید کھاتا کے بغیر یہ جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن پھر اس کے لیے وہ اعتماد سازی کا جو فقدان ہے اس کو جو ہے مجھے لگتا ہے ختم کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. تو کرنے کو بہت کچھ ہے, حالات بڑے فیوریبل ہیں, لیکن کیا ہم اس راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ سینگ از بلیونگ.